السلام علیکم جی. آج کے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور آج کا پروگرام جو ہے اس کے آغاز میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی اور اس واقعے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. اچھا, اب دو دوست ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کچھ ٹائم بعد میں رہے ہیں, لیکن ہیں وہ بڑے پکے گہرے دوست ایک دوسرے کے خیال میں. اب ان میں سے ایک دوست ہے وہ باتوں باتوں میں دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی تمہارے بارے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو فلاں جگہ پہ کسی نے مجھ سے یہ بات کر دی. تو جو دوسرا دوست ہے وہ بڑے تحمل سے سنتا رہا. اس نے پوچھا اچھا تم نے کیا کیا, تم نے کیا کہا, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو پہلا والا دوست تھا اس نے اس کو ظاہر ہے وہ ساری بات بتائی کہ بھئی اس طرح سے وہ بات شروع ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. جو دوسرا دوست تھا اس نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ چیز میرے لیے اہم نہیں ہے, مجھے یہ مت بتاؤ کہ اس نے کیا کہا یا اس نے میرے بارے میں کیسے بولا, کس لہجے میں بولا, کیا بات کی. اس سے مجھے کسی قسم کا کوئی بہت زیادہ سروکار نہیں ہے کیونکہ وہ بندہ تو میرا دوست ہی نہیں تھا. میرا تو جو دوست تھا یعنی کہ تم, اس کے سامنے یہ بات کیوں ہوئی یا اس کے سامنے یہ بات ہوئی کیسے, اصل سوال یہ ہے. اور ہم اکثر اوقات ایک دوسرے کے بارے میں مختلف جگہوں پر بیٹھتے ہیں, ہمیں گوسپ کرنے کا بھی بڑا شوق ہے, ہم گوسپ بھی کرتے ہیں, کبھی ایک کے بارے میں کوئی بات کریں گے, کبھی دوسرے کے بارے میں کٹ پٹ کریں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی کے سامنے کلیم کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا دوست ہے یا تم ہمارے دوست ہو اور تمہیں whenever you need me تو I am always there, یا whenever you need me you will find me there, behind you, standing behind you, بالکل جس طرح کہتے ہیں نا چٹان کی طرح میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ میرے دوست. تو وہ جو سلسلہ ہے وہ صرف تبھی ممکن ہے جب آپ کے دوست اگلے کو, جو بھی تیسرا بندہ ہے یا کوئی گروپ ہے یا کہیں بیٹھک لگی ہوئی ہے, کہیں محفل ہے, وہ جو تیسرا بندہ ہے اس کے آگے آپ کا دوست کا ایسا سٹانس ہو کہ اگلوں کو پتہ ہو کہ اس کے بارے میں دوست کی اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. جو بھی ہے وہ اگلے کو ایسے بتائے, جس طرح سے بھی بتائے, یہ مجھے نہیں پتہ, یہ آپ لوگ خود فگر آؤٹ کریں کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. بہرحال میں ایسے کچھ دو لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو اتنے سیدھے ہوتے ہیں اگلوں کے ساتھ, اتنے اسٹریٹ ہوتے ہیں کہ وہ فوراً آگے سے ان سے کوئی بات کرے کسی تیسرے کے بارے میں تو فوراً آگے سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھائی. تو وہ آگے سے فوراً ہی نا پلٹ کے اس کو پڑ جاتے ہیں. تو دوست میرا خیال ہے کہ اس میں ایک کوالٹی ضرور ہونی چاہیے اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں کسی سے کوئی بات سنے نا. اور اس کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اگر تو کوئی بات کرے, چونکہ عادت ہے, وہ کچھ عادتیں ہیں جو کہ معاشرتی طور پر بھی ہوتی ہیں, کچھ عادتیں ہیں جو کہ انڈیویجول طور پر بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو گوسپ کرنے والی عادت ہے یا کسی کو کسی دوست کے بارے میں کچھ کہہ دینے والی عادت ہے یا بھڑکانے والی عادت ہے, تو وہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سے کوئی بات آپ کے دوست کے بارے میں کہہ رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو, اتنا تم میں ہے دم تو تم جا کے اس سے کہہ دو مجھے کیوں کہہ رہے ہو. تو آپ ڈائریکٹ اس کو کر دیں اس کی طرف. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم تھوڑا سا اس کے دفاع میں کچھ بول دیں. لیکن بولنے سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ دیکھو آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے کسی تیسرے کے بارے میں, چاہے وہ میرا دوست ہے, میرا دشمن ہے, آئندہ مجھ سے یہ بات مت کرنا کسی تیسرے کے بارے میں, یا آئندہ مجھ سے کسی تیسری پرسنالٹی کو, تیسری شخصیت کو ڈسکس مت کرنا. یہ بہترین طریقہ ہے. یہ ہمیں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے بتایا تھا, انہوں نے سمجھایا تھا, اور انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں 2 لوگوں کو اس طرح کی کوئی بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس اسٹوڈنٹ سے سیکھنے کو ملا, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ اس تیسرے بندے کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے دوست کے بارے میں ایک تو تم بات مجھ سے کر رہے ہو, اوپر سے تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ تم اس کی برائی بھی مجھ سے کر رہے ہو, تو تمہیں اتنا ہے تو تم جا کے اس سے بات کر لو اگر اتنے تم آئے ہو ترم خان. تو اس قسم کی کچھ بات ان 2 دوستوں کے درمیان ہو رہی تھی جو ہمارے پروفیسر صاحب نے سنی, اور پروفیسر صاحب نے آ کے ہمیں کلاس میں بتائی. تو ان کو چونکہ یہ بات اچھی لگی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ ہم سب کو بھی یہ بات بڑی پسند آئی. تو دوستوں میں باقی کوئی کوالٹی ہو نہ ہو, یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں کسی سے کوئی بات بھی نہ سنے اور اگلے کو بولنے بھی نہ دے اپنے سامنے. کم از کم ظاہر ہے دنیا کے آگے تو ان کا منہ کھلا ہوا ہے, بند نہیں کر سکتے آپ, لیکن کم از کم اپنے سامنے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں فلاں بندے کے بارے میں یہ بات نہیں سن سکتی یا کوئی بھی بات نہیں سن سکتی. آپ کو بہت تکلیف ہے, کسی سے کوئی پرابلم ہے, آپ جا کے ڈائریکٹ اس سے بات کریں, مجھے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے میرا کم از کم بہترین طریقہ جو ہمارے پروفیسر صاحب نے ہمیں سمجھایا تھا. خیر آج تو یہ دوستوں کی بات ہو گئی اور کس طرح سے ڈیل کریں جب کوئی تیسرا آپ کے دوست کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. فی الحال ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے حالات و واقعات سے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. 60 سیکنڈز میں دیکھتے ہیں. ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب ایردوان نے کامیابی حاصل کر لی, مسلسل تیسری بار صدر منتخب. حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے مذاکرات کے لیے کی گئی پیشکش مسترد کر دی. مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے, خواجہ سعد رفیق.
ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا گیا، جو 28 مئی کو کیا گیا وہ تھا ایبسولوٹلی ناٹ، نواز شریف۔ خبریں آ رہی ہیں کہ خواتین سے جیلوں میں زیادتی ہوئی ہے، عدلیہ سو موٹو ایکشن لے اور خواتین کو رہا کرائے، عمران خان۔ پنجاب حکومت نے خواتین قیدیوں سے متعلق تحریک انصاف کے لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ امریکہ دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، امریکی صدر جو بائیڈن اور ریپبلکن رہنما کیون میکارتھی کے درمیان مذاکرات کامیاب، قرض کی حد کو بڑھانے اور اخراجات کے کنٹرول پر اتفاق۔ روس نے یوکرین سے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی شرائط پیش کر دیں، جنگ صرف تب ختم ہوگی جب یوکرینی فوج مغربی ہتھیاروں کی ترسیل روک دے اور نیٹو کی رکنیت چھوڑ دے۔ اپوزیشن جماعتوں کے بائیکاٹ کے باوجود مودی نے بھارتی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستانی نژاد عظیم رفیق کے نسلی تعصب کیس میں 6 سابق کرکٹرز پر جرمانہ عائد کر دیا۔ جی تو یہ تھا 60 سیکنڈز، اور 60 سیکنڈز میں آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، اور جب وقفے سے ہم واپس آئیں گے تو پروگرام میں مزید آگے بڑھیں گے، اور ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک بڑا خاص سیگمنٹ ہے جو کہ ہزاروں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور اس پر ہم کریں گے ضرور بات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک جی۔ کچھ بات کرتے ہیں حج کے حوالے سے۔ پاکستان میں یہ چہمگوئیاں تو ضرور چل رہی تھیں کہ حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے، لیکن ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سیر کرے اور اس کو یہ سعادت نصیب ہو۔ اب یہی وجہ ہے کہ ماضی میں حج کا جو کوٹا تھا وہ کم ہوتا تھا اور درخواستیں زیادہ ہوا کرتی تھیں، لیکن اس بار کچھ معاملہ الٹا سا ہوا ہے۔ درخواستوں کا جو کوٹا ہے وہ بھی ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ کم ہیں، اور بیسیکلی کوٹا تو بہت زیادہ تھا لیکن درخواستیں مہنگائی کی وجہ سے ذرا شاید کم ہیں۔ اب کیا واقعی اس کے پیچھے مہنگائی ہی ایک وجہ ہے یا کوئی اور بھی ریزنس ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، اسی لیے ہر خواہش مند کی جو درخواست ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، جس نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا ان کی درخواست قبول کر لی گئی ہے، اور درخواستوں میں کمی کی وجہ حج کے اخراجات بڑھ جانا، ایک تو یہ چیز سامنے نظر آتی ہے۔ اچھا، ایک طرف مہنگائی ہے جس کی وجہ سے لوگ بچت کرنے سے قاصر ہیں، اور دوسری جانب اس سال 40 روز کے حج پر 12 لاکھ کے قریب جو ہے وہ رقم خرچ ہونی ہے۔ اب اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیجس افیئرز کے منسٹر جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ جی، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کتنے جو حجاج کرام ہیں وہ ان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی جو پہلے 15 دن ہوتے ہیں جب ہم فلائٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں 15-16 دن جو فلائٹیں جاتی ہیں وہ سیدھی جاتی ہیں مدینہ منورہ، جدہ کوئی فلائٹ نہیں جاتی، اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم 50% کے لگ بھگ جو حاجی ہیں ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ اس کے بعد 15 دن کے بعد جب فلائٹیں شروع ہوتی ہیں تو وہ فلائٹیں سیدھی جاتی ہیں جدہ، اس میں ہم 50% لوگوں کو مکہ مکرمہ پہنچا دیں۔ ابھی جتنی پھر اس کو ہم اس کو ریورس کرتے ہیں، جو لوگ جدہ جاتے ہیں وہ سیدھے پھر حج کے بعد یا حج سے پہلے وہ لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں مکہ مکرمہ، اور جب وہ واپسی شروع ہوتی ہے تو وہ جدہ سے نکلتے ہیں، اور جو جدہ سے داخل ہوتے ہیں وہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، تاکہ تھوڑی سی سہولت رہی ہے۔ ہم نے اس میں ایک الحمدللہ بہتری کی ہے۔ اس کے بعد اس وقت کی جو جتنی فلائٹیں گئی ہیں وہ سب مدینہ منورہ گئی ہیں۔ اس وقت آج غالباً حج کی جو مکہ کی پہلی فلائٹ ہے جدہ کی، یعنی کہ وہ آج ہوگی؟ نہیں، ابھی جتنی بھی فلائٹیں ہیں سب مدینہ منورہ جا رہی ہیں۔ جی ہاں، ہماری جو فلائٹیں تقریباً 6 جون تک مدینہ منورہ جائیں گی، 6 تاریخ کے بعد جو فلائٹیں ہیں وہ جائیں گی جدہ۔ ابھی اس وقت ہمارے جو اس وقت حاجی ہیں وہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 12 سے 15 ہزار کے قریب، 12-14 ہزار کے قریب ہمارے پہنچ چکے ہیں مدینہ منورہ۔ جی اچھا، اب سر اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، لوگ بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو وہ کوٹا تھا
وہ کوٹا مطلب اکثر وہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ بہت زیادہ اپلائی کرتے تھے اور کوٹا کم ہو جاتا تھا. اب اس مرتبہ مطلب ظاہر ہے یہ مشکل ہے ایک، اور ملک بھی مشکلات میں ہے، عوام بھی مشکلات میں. وہ کوٹا رہ گیا، بچ گیا، اور عوام کی اپلیکیشنز اتنی نہیں آئیں. یہ کیا خالصتاً صرف مہنگائی کی وجہ تھی یا اس میں کچھ اور بھی عوامل؟ مہنگائی جو ہے وہ تو ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ہمارے ہاں جو لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ہم پورا کوٹا گیا اس سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے تھے. ہمارا پرابلم آیا منسٹری آف فائنانس کی وجہ سے. اچھا وہ کیا؟ منسٹری آف اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب مثال کے طور پہ جو میرے حاجی جا رہے ہیں انہوں نے حج تو کرنا ہے سعودی عرب میں، تو مجھے تو پیسے بھجوانے ہیں، پاک روپی میں تو نہیں لیں گے، ڈالر میں لیں گے. ڈالر کی پرمیشن مجھے منسٹری آف فائنانس سے لینی پڑتی ہے، اور منسٹری آف فائنانس پھر اسٹیٹ بینک کے تھرو پیمنٹ جو ہے ہماری بھجواتی ہے ڈالر کو کنورٹ کر کے. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ اس دفعہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ منسٹری آف فائنانس کی طرف سے آیا تھا کہ 50% بائر سے پیسے منگوائیں جو اوورسیز پاکستانی، اور اس کو بڑا کمپلیکیٹڈ کیا ہے. اور اس کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے بھی ہمیں پرابلم آیا. جو باہر سے پیسہ آ رہا تھا وہ پیسے کے اندر اب ایسے لوگ تھے جن کے پاس نائک کاپ تھا. اب نائک کاپ پہ تو سعودی عرب نہیں جایا جا سکتا نا، سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ آنا چاہیے. پاسپورٹ جب وہ اپلائی کرتے تھے اور وہ پیسہ وہ بھیجیں اور ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں بھیجیں، انہوں نے بہت ساری اس میں کمپلیکیشنز بنا دی تھی. تو اس قسم کے کتنے کیسز ویسے ہو؟ جی اس کی وجہ سے ہم نے طریقہ کار کیا کہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. 2 حصے تھے گورنمنٹ کے پاس اور 2 حصے تھے پرائیویٹ حج آپریٹرز کے پاس. ایک حصہ جیسے فار ایگزامپل 44,000 ہمارے پاس تھا گورنمنٹ کے حوالے سے، 44,000 تھا اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جو ڈالر میں بھیجیں گے. یہی چیز جو ہے وہ ہم نے اپلیکیبل کی تھی حج آپریٹرز پہ. وہ یہ کہ 44,000 کی جگہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی تھی 72,000. اچھا، لگ بھگ 72,000 جو ہماری ادھر پاکستان سے پھر تھی، کیونکہ ہم نے تو دی ہی 44,000 کی اناؤنسمنٹ کی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو باہر سے جنہوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ لوگ نہیں بھیج سکے اور کمپلیکیشن میں پھنس گئے. ادھر سے ایسے کریں ویسے کریں، جو ہمارا بیوروکریسی کا پرابلم ہے اس میں ہمارے پاس آئی صرف 7,000. جب 7,000 آئیں تو اس میں ہمارے پاس بچ گئیں تقریباً کچھ 37,000 کے قریب ہمارے پاس اپلیکیشنیں جو باہر سے آنی تھیں وہ بچ گئیں. ہم نے یہ کیا کہ 37,000 کو ان کے سامنے دیکھا ہمارے پاس ٹوٹل اپلیکیشنیں کتنی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے صرف وہ 37,000 کو بھی کنورٹ کیا لوکل میں. اچھا، تو وہ ہم نے تقریباً 72-73,000 ہم نے ٹوٹل ایکسیپٹ کر لیں. اب مسئلہ یہ بنا کہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے کوٹا جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے، تو 8,000 اور ہمارے پاس تھا کوٹا اور 8,000 ہم بھیج سکتے تھے، لیکن منسٹری آف فائنانس نے کہا کہ 8,000 کے لیے $24 ملین باہر مزید بھیجنا پڑے گا، تو 24 ملین ہم نہیں بھیج سکتے. صحیح ہے. اب ہم پہلے ہی آپ لوگوں کو کافی اکوموڈیٹ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر بڑی ان سے نیگوسیشن چلتی رہی، نہیں مانے. جب بالکل نہیں مانے انہوں نے کہا کہ میں نے اسحاق ڈار کے دفتر میں بیٹھ کے سائن کیا کہ ٹھیک ہے. تنگ آگے میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے میں سرنڈر کرتا ہوں. ان کے دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے فائل کو سائن کیا. 8,000 سرنڈر کرنے کے بعد میں واپس آیا. اس کے کچھ دنوں بعد جب میں نے رپورٹ لی تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 1200-1400 کے قریب ہمارے پاس اپلیکیشنیں لوگوں کی پڑی تھیں کہ آپ ہمیں بھیجیں. میں نے پھر کیلکولیٹ کرایا کہ ہماری کچھ رقم وہاں پہ پڑی ہوئی تھی ریال میں، جو ہمارے اخراجات یا دوسرے جو بینک میں پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس سیونگ کے حوالے سے. تو وہ جب رقم دیکھی وہاں پڑی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے منسٹری آف فائنانس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی کر لیں گے. تو ہم خود کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں کوٹا واپس چاہیے نا. ہم نے سرنڈر کر دیا کیونکہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم پہلے ایک کام کرواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا جی مہربانی کریں واپس کریں. اب وہ سلسلے میں جب میں گیا تو بیوروکریسی نے یہ کیا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ 1,000 یا 500 جتنا بھی ہے کوٹا میں واپس کر دیں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ کوئی لیٹر ایسے ہی روٹین میں بھیج دیا. مجھے اندازہ ہو گیا یہ لوگ نہیں کام کریں گے. جب میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا وہ ایسی آئیں بائیں شائیں والی بات تھی. میں نے پھر ڈائریکٹ رابطہ کیا سعودی عرب سے اور میں نے ان کو ڈائریکٹ خود خط لکھا اور ڈائریکٹ میں نے بھجوایا
اور میں نے کہا مجھے 1000 نہیں 1500 چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ پھر کوٹے کا معاملہ انہوں نے اتنی عزت کی کہ انہوں نے کہا کہ میرا جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا 1500 لے لیں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہم وزیر ہیں, آپ ہمیں لکھ رہے ہیں, اپنے وزیر کو لکھ. یہ نہیں, میں نے ڈائریکٹ لکھا, ان کے وزیر کو لکھا. بالکل صحیح. وزیر میں جانتا ہوں نہیں, لیکن یہ یوزول پریکٹس نہیں نا, وہ نہیں ہے, لیکن اس نے 1 منٹ میں اپروو کر کے بھیج دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب لوگ اس پہ بھی ذرا پوچھ رہے ہیں اور تھوڑی سی کنفیوژن ہے, وہ جو سبسڈی ملا کرتی تھی, حج سبسڈی, وہ کن لوگوں کو ملتی تھی, کتنی ہوا کرتی تھی اور کیوں ہوا کرتی تھی, اور اس مرتبہ کیا بالکل نہیں ہے, یا کیونکہ یہ لوگ کچھ سوال اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, لوگ پوچھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ 8.5 لاکھ روپے کا انہوں نے ریٹ رکھا تھا, 1.5 لاکھ گورنمنٹ نے سبسڈی دی, 75,000 انہوں نے دیا, 75,000 منسٹری کی طرف سے ملا کے 1.5 لاکھ کی سبسڈی. اب جو کیش کرائسس چل رہا ہے اس میں کوئی سبسڈی نہیں دی, وہ کیبنٹ نے اپروول کر کے دی تھی. اب آپ نے ایک بات ابھی شروع میں کی تھی کہ حج مہنگا ہو گیا. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ حج سستا ہوا ہے تو آپ کے لیے ایک بڑی بات ہوگی, بڑی اچھمبے کی بات ہوگی. بالکل نہیں مانیں گی. ابھی میں آپ کو کیلکولیشن سے بتاتا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ میرے سے بات کریں ڈالر میں. ٹھیک ہے, میرا ڈالر مہنگا ہوا ہے, حج مہنگا نہیں ہوا ہے. ہاں, پچھلی دفعہ $5,000 میں حج ہوا ہے, اس دفعہ 4,000 سے نیچے لے آیا ہوں میں ڈالر کے اندر. لیکن اگر ڈالر کا ریٹ تھا اس وقت 170 روپے یا 175 روپے, اب 300 ہے, تو میں 300 کے حساب سے دوں گا نا, تب مجھے ڈالر ملے گا, یا 285 290 کے حساب سے, جو بھی 285 کے لگ بھگ انہوں نے ریٹ مقرر کیا تھا. تو مجھے اتنی پاک روپی ان کو زیادہ دینا پڑا اسٹیٹ بینک کو, تب جا کے میرا ڈالر جائے گا نا. تو ڈالر کے حوالے سے میں اس کو نیچے لے کر آیا ہوں. اس وقت میں نے 55,000 روپے جو واپس کیا ہے پر حاجی, میں نے واپس کر دیے, بچ گئے تھے پیسے. صحیح ہے. تو میں نے کہا واپس کریں, ابھی میں مزید بچاؤں گا, وہ بھی واپس کروں گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ رقم کسی اور معاملات کے اندر استعمال ہو جاتی تھی, وہ میں نے ہونے نہیں دی, واپس ہی کر. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ ٹیمز جو پاکستان سے جاتی ہیں حج کے انتظامات دیکھنے اور ان کو جو بھی لوازمات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے, وہ کیا مطلب, کیونکہ وہ میں کہیں خبر پڑھ رہی تھی کہ وہ ٹیم آج نکل رہی ہے, تو آپ نے پہلے بتایا کہ ہمارے بہت سارے حاجی, کتنے ہزار حاجی مدینہ تو پہنچ گئے ہیں, تو کیا یہ ٹیم کو پہلے نہیں جاننا چاہیے کہ پہلے وہ دیکھ لے, یا وہ درمیان میں جاتے ہیں, یا ایسا نہیں ہے. ہماری جو ہے 18 تاریخ کو ہی چلے گئے تھے لوگ معاونین کی, اور اس کے بعد بھی مستقل مختلف فلائٹوں میں لوگ جا رہے ہیں. جو آپ نے مانیٹرنگ کی بات کی, وہاں پہ جو سیٹ اپ بنا ہے وہ تو اپنے حساب میں بنا ہوا ہے. مانیٹرنگ کے لیے میں نے ذاتی طور پہ ایک کمپنی ہائر کی تھی. اچھا. اس کمپنی کو میں نے کہا کہ مجھے اپنے جتنے بھی ہمارے حاجی جا رہے ہیں ان کو مجھے ڈائریکٹ لنک ہونا ہے اپنے ساتھ. تو انہوں نے مجھے ایک پروگرام دیا اور انہوں نے ایک پورٹل بنایا. اس پورٹل کے اندر کافی ٹائم لگا اور کافی پیسہ لیا انہوں نے میرے سے ذاتی طور پہ. ایپ ہے بیسیکلی, یہ ایپ ہے. اچھا. اس میں ایک ہی نمبر ہے جو میرا نمبر ہے. وہ نمبر ہر ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ. پھر میں نے ایک میسج دیا تھا, پھر ہمارے پاس بھی نمبر ہوتے ہیں جب حاجی اپلیکیشن دیتا ہے. بالکل. میں نے ان سب کو واٹس ایپ کہ آپ ان کو سب کو واٹس ایپ پہ رجسٹرڈ کر لیں. صحیح ہے. جب انہوں نے واٹس ایپ پہ رجسٹرڈ کر لیا تو میرے تک بہت سارے لوگ مختلف کمپیوٹرز پہ بیٹھے ہیں میرے اپنی جگہ پہ. اس کا منسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وہاں پہ ان کی شکایات آ رہی ہیں, کسی کو کھانا نہیں مل رہا, کسی کا نمک زیادہ ہے, کسی کی چینی زیادہ ہے, کسی کا کمرے کے اندر پرابلم ہے, کسی کی فلائٹ کا پرابلم ہے, کسی کو کارڈ نہیں ملا. اب یہ ساری وہ لوگ جو میرے بیٹھے ہیں وہ سب مانیٹر کر رہے ہیں. اور جو کمپلینٹ ایسی آتی ہے جو اجتماعی بہت زیادہ ہو, صحیح ہے, وہ شام کو سمری بن کے میرے پاس آ جاتی ہے, یا درمیان میں مجھے فوراً اطلاع کر دیتے ہیں, تو میں پھر اس کو ٹیک اپ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ سر ظاہر ہے ہم مفتی عبدالشکور صاحب مرحوم کو بھی یاد کریں گے آج, اور انہوں نے بھی حج کے لیے بڑا کام کیا, اور حج کے حوالے سے, اور ہم ان کو وقتاً فوقتاً پروگرام میں بھی لیا کرتے تھے. حج پہ ہماری بڑی بات ہوتی تھی, یہی اخراجات کا معاملہ بھی ہم نے ان کے ساتھ اٹھایا تھا. ان کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ کہیں دو الفاظ. میرے حساب سے وہ شریف آدمی تھے, اچھے آدمی تھے. انہوں نے بڑی اپنی زندگی جو ہے وہ بڑے حساب سے گزاری ہے, لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کیا. اب میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیریزن تو دے دیا نا, کہ میں $4,000 سے نیچے ریٹ لے آیا ہوں, تو وہ تو $5,000 سے
پر انہوں نے حج کرایا. اگر $5,000 سے حج کرایا تو اس کا مطلب وہاں پہ کچھ مسائل ہوئے ہوں گے نا, اور وہ مسائل جو ہیں وہ مفتی صاحب کی نگاہ سے نکل گئے ہوں گے. وہ شریف آدمی تھے, باریکیوں میں نہیں جا سکتے تھے. اب میں نے ایک ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے سال ہم اس سے بھی کم میں کرا سکتے تھے. کیوں کرا سکتے تھے؟ اس لیے کہ پچھلا حج ہوا ہے چھوٹا حج. ہمارے گئے تھے ٹوٹل 34,000 اور اس سال ہیں ٹوٹل 1,79,000. اس وقت گورنمنٹ کے حوالے سے گئے تھے 34,000 اور پرائیویٹ کے حوالے سے گئے تھے 45,000-46,000. صحیح ہے. اور پوری دنیا سے آئے 8,50,000. بلڈنگ تھی وہاں پہ تقریباً 15-16 لاکھ 20 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے اویلیبل تھی رہائش کے لیے. تو بلڈنگ والے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے کہ ہم سے کاسٹ ٹو کاسٹ لے لو. بلڈنگیں خالی پڑی تھیں. میں نے خود حج کیا, مجھے پتہ ہے ایک ایک چیز کا. تو اس وقت ہمارے پاس بڑا موقع تھا, لیکن ابھی میں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. جو اس وقت ڈی جی حج تھے وہ ریٹ زیادہ کیوں تھے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر طلحہ محمود صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے, اور حج کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ اس مرتبہ بھی عازمین حج کا جو حج ہے وہ قبول فرمائے اور مفتی عبدالشکور کو غریق رحمت کرے. بہت شکریہ سر. ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, وقفے کے بعد آپ سے کرتے ہیں دوبارہ ملاقات. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرتے ہیں چوریوں کی. اور چوریاں صرف ہم ایک دوسرے سے نہیں کرتے, یا چوریاں صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوتی, چوریاں دوسرے ممالک سے بھی کرتے ہیں. اور یہاں پر جس چوری کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ ہے میوزک کی چوری, یعنی کہ کاپی رائٹس کا ایک ایشو ہے جو کہ ارائز ہوا. اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی یہ خبر چلی کہ فراست انیس جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے زبردست موسیقار ہیں. ان کے کئی گانے ایسے ہیں جو ہم سنتے ہیں, ہماری گاڑیوں میں مسلسل یہ پلے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا جو میوزک ہے بیسیکلی ہی از اے میوزک کمپوزر, بڑے مشہور میوزک کمپوزر ہیں پاکستان کے. ان کا میوزک اور ان کا جو گانا ہے جو کہ ظاہر ہے گایا تو کسی اور نے ہے, بیبا گانا ہے, بڑا مشہور ہے. اور بیبا گانے کا جو میوزک ہے وہ فراست انیس نے دیا ہے, جو کہ چوری ہو گیا ہے بھارت کی طرف سے. اور یہ بڑے پریشان بھی ہیں. ظاہر ہے آپ نے کسی چیز پر محنت کی ہو, آپ نے کسی چیز کو بنایا ہو, اسکریچ سے آپ نے اس پر کام کیا ہو, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی اور اس کو اپنا کہہ کر مارکیٹ میں فروخت کرے یا مارکیٹ میں وہ دکھائے اور پھر اپریسیشن جو ہے وہ وصول کراؤ. تو فراست انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے بڑے مشہور میوزک کمپوزر ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ گانے کا کیا سلسلہ ہوا اور کس طرح سے, یہ بھی تھوڑا سا پوچھیں گے کہ یہ اس فیلڈ کی طرف کیسے آئے. السلام علیکم فراست. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فراست, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ موسیقی کے شعبے میں آئے کیسے, اپنی ذرا تھوڑا سا جرنی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. بیک ان 2009 آئی ہیڈ دس کوشچن ان مائی مائنڈ کہ مطلب میوزک بنتا کیسے ہے. سو ہوا یہ تھا کہ اس کی تلاش میں جب انسان نکلتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈفرینٹ چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں, اس کو آنسرز ملتے ہیں. تو ہوا یہ کہ میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے ایک سافٹ ویئر کے بارے میں بتایا جو کہ ڈیجیٹل بیسڈ FL اسٹوڈیو ہے. تو پھر یہ کہ میں نے اس پہ پریکٹس شروع کی, اور شروع میں تھی ہرڈل, جس سے ابھی ٹیوٹوریلز آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں سب پروڈیوسرز کو, اور وہ دیکھتے ہیں. تو پھر اسی طرح مطلب انسپریشنز لے کے خود پریکٹسز کر کے, تو پھر اس طرح میں نے اسٹارٹ کیا 2008-9 کے بیچ میں. یا دیٹس پریٹی مچ اٹ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا آئیڈیل بینڈ اور سنگر کون سا ہے؟ اچھا وہ تو جس طرح کہ میرا جو جانرا ہے وہ الیکٹرانک ڈانس میوزک ہے. تو پھر پہلے انیشیلی میرا یہی تھا کہ میں الیکٹرانک ڈانس میوزک پروڈیوس کرتا تھا. تو اس کے اندر میرے کافی سارے جو ہیں وہ آرٹسٹ جو ہیں, میرے انسپریشن سب سے بڑی تو میرے خیال سے سویڈش ہاؤس مافیا, اس کے بعد لیسو, بہت اس طرح کے EDM آرٹسٹ جتنے بھی ہیں. ابھی تو نام سے نہ شروع کروں تو پھر تو بہت آگے چلی جائے گی بات. تو اس طرح سے الیکٹرانک ڈانس میوزک کے جتنے بھی مین آرٹسٹ ہیں, مین اسٹیج آرٹسٹ ہیں وہ ہیں. اگر ٹاکنگ اباؤٹ ریکڈ پروڈیوسرز تو وہ بھی بہت سارے ہیں, جس طرح کے کیٹریکس ہے سب سے اچھے, جو کہ کشمیر ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں. تو یا
اس طرح سے میری انسپریشن بھی آتی ہے انہیں لوگوں سے, تو یہی میرے فیوریٹ آرٹسٹ بھی ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کمنگ ٹورڈز دا ایشو, آپ نے الزام لگایا تھا کہ جو بھارتی کمپنی ہے ٹی سیریز, انہوں نے آپ کا میوزک جو ہے بیسیکلی وہ چرایا ہے. اب یہ کیا سارا معاملہ ہوا تھا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ کراچی سے واپس آئے تھے, میں اور میری ٹیم تھی, تو ہم لوگ مطلب چلنگ کر رہے تھے بحریہ میں, کھانا وغیرہ کھا رہے تھے, تو مجھے نوٹیفیکیشن آئی, مجھے ہماری کلیگ ہوتی ہیں انہوں نے بھیجی کہ اس طرح یہ ٹریک ہے بیبا جو کہ ٹی سیریز پہ ریلیز ہوا ہے اور یہ ذرا آپ سنو. تو وہ ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, تو جب ہم نے سنا تو ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف تو پہلے تو انیشلی دیکھنا شروع ہو گئی یہ ہوا کیا ہے. تو اب وہ اس طریقے کا آپ کو پتہ ہے کہ انڈین یہ جو ٹی سیریز ہے لیبل ہے, ریکارڈ لیبل, اس کا صرف یہ پہلا کام نہیں ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے گانا چوری کیا, اور یہ اس طرح سے چلا کہ پہلے برار الحق کا اس سے کچھ دن پہلے ہوا تھا چوری, اور بس یہ ہے کہ اس کا انٹرو, کارڈز, ٹیمپو, یہ ساری میوزیکل ٹرمز ہیں جو کہ ایک ٹریک کے اندر ہوتی ہیں, وہ سب کچھ کاپیڈ تھا. اور جب ہم نے وہ سنا تو مجھے, اور اس کی ایون ارینجمنٹس جو ہوتی ہیں, جس طرح میرا ٹریک تھا ہمارا بیبا جو کہ مطلب بہت ہٹ گیا ماشاء اللہ سے ٹریک, وہ بالکل اس کی کاپی تھی. اور پھر میں نے یہ کہ ٹیم سے ڈسکس کیا, تو پھر ہم نے اس چیز کو سوشل میڈیا پہ بھی کہا کہ مطلب یہ چیز کاپی ہوئی ہے, اور ماشاء اللہ سے کافی ہیٹ ملی ان لوگوں کو. تو باقی یہ کہ جتنی ہیٹ ملی اس سے زیادہ ہمیں اپریسیشن بھی ملی انڈیا سے. مگر یہ کہ ٹی سیریز آئی ڈونٹ نو, مطلب ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یہ چوری کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا بھی نہیں, اور نہ میل آئی مجھے آفیشیلی, نہ کولیبریشن کی آئی, بٹ اس طرح گانا آؤٹ آف نو ویئر چوری کر لیا اور وہ چل رہا ہے ابھی بھی. تو جب آپ نے ٹی سیریز کی یہ چوری پکڑی اور سوشل میڈیا پر لکھا, ظاہر ہے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے یہ کام ہو گیا ہے, تو بھارتی جو سوشل میڈیا صارفین ہیں ان کا اس چیز پہ کیا رد عمل آیا تھا؟ اچھا, اگر آپ وہ گانا دیکھیں گے نا بیبا, مجھے ان کے آرٹسٹ کا بھی نام یاد نہیں, جو ٹی سیریز پہ, اس کے نیچے جو بیسکلی جو کامنٹ سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو سب نے کلیئرلی یہی بولا ہوا ہے کہ آپ اوریجنل جو بیبا ٹریک ہے فراست کا, وہ آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے. مطلب یو کین اسٹیل دا آئیڈیا بٹ یو کین ناٹ بیٹ دا اوریجنل ٹیون, رائٹ. تو پاکستان کی بہت ساری ٹیونز چوری ہوئی ہیں اور ہمیشہ سے آپ کے سامنے, ہم سب کے سامنے, تو یہ نئی بات نہیں ہے. تو مگر یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپیسیفک جن کو ہیٹ پھر دونوں سائڈ سے ہی ملتی ہے, یہ نہیں کہ اسپیسیفکلی انڈیا سے مل رہی ہے, پاکستان سے مل رہی ہے. تو اس کے بعد کافی یہ بڑا ایشو رہا اور لوگوں نے اس کو مطلب بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ بھی شیئر کیا. میرے کو آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ان سب نے بھی کیا کہتے ہیں پوسٹ کیا اس کے بارے میں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ایون صبا قمر ہماری جو بہت اچھی دوست بھی ہیں اور کوئین آف دا انڈسٹری ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے, اب آپ کی اگلی البم کب ریلیز ہو رہی ہے؟ میری اگلی البم ایکسپیکٹڈلی 2024 مڈ اگلے سال اور سمرز میں, اور اس پہ کافی سارے آرٹسٹ جو کہ ہیں O51 سے زیادہ اچھے یا مے بی وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, اینڈ ڈیفینیٹلی گونا لو اٹ. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ کو اپنا کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے, کون سا گانے کا میوزک جو آپ نے دیا تھا آپ کو پسند ہے سب سے؟ ویسے تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میرا ایک اسپیسیفک, کوئی آرٹسٹ نہیں کہے گا میرا یہ اسپیسیفکلی میرا ایک اچھا ٹریک ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے. میرے تو سارے ہی ٹریکس بہت زیادہ میرے اپنے فیوریٹ ہیں. تو بٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون اسپیسیفک ٹریک, اٹس اوبیسلی بیبا, اور سو پراؤڈ آف دیٹ ٹریک, اور یا وہ سب سے میرا فیوریٹ ٹریک ہے پوری البم. صحیح ہے. اچھا, موسیقی میں مہارت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے ریاضت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ظاہر ہے گانے والوں کا یہ ڈفرینٹ ہوگا کہ اتنے گھنٹے آپ گائیں اور یہ چیز کھائیں اور یہ پئیں. میوزیشنز کے لیے کتنا ہوتا ہے, کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ٹاکنگ اباؤٹ می, تو ہمیں 5 دن بھی اسٹوڈیو میں اسی کمرے میں گزر جاتے ہیں, اور ہم پریکٹس کر کے تب بھی نہیں تھکتے, یا تھک جاتے ہیں کبھی کبھی, مگر یہ ہے کہ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ اچھا آپ کا آؤٹ کم آتا ہے. اور مطلب یو نیور نو کب جو ہے کون سا آئیڈیا کس طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور
مطلب سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کر رہے ہیں, پریکٹس کتنے کر رہے ہیں, کتنے اور ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, یا آپ خود کتنے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام کو لے کے. تو یہ ایک مین چیز ہے. کیا ٹھیک ہے. اچھا, جو دیگر شعبے ہیں ان کی طرح موسیقی میں بھی ظاہر ہے اندرونی سیاست چلتی ہوگی, بڑی پالیٹکس ہوتی ہوگی, تو آپ کو اس کا کوئی تجربہ ہوا؟ اگر ہوا ہے تو وہ کب تھا اور کیسا تھا؟ اچھا دیکھیں, لیگ پولنگ والا جو سین ہے وہ تو واقعی ہر شعبے میں ہے, ٹھیک ہے, صرف میوزک انڈسٹری میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بیسکلی میں اس طریقے سے کسی کا اسپیسیفکلی نام تو نہیں لوں گا, مگر مجھے بھی اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں کہ جتنی میرے جو کو آرٹسٹ ہیں ان کو, فیلو میوزیشنز ہیں, ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. وہ اس طرح کی پاکستانی میوزک انڈسٹری آئی بلیو اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ جو ایک اوپر ایک سینئر آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے اور مطلب یا پھر مطلب ایک ہوتا ہے نا آرگنائزیشن میں ایک بندہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے, وہ نئے بچے کو چانس نہیں دے رہا ہوتا. نو ڈاؤٹ وہ اسمارٹ ورکر ہے کہ ہارڈ ورکر ہے, یا اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, اسکلز ہیں, تو اس کو نہیں آگے آنے دیا جاتا, یا مے بی پرچی چلتی ہے, آئی ڈونٹ نو. تو وہ اس طرح مجھے بھی فیس کرنی پڑی ہیں کافی چیزیں. اور بیبا ایک ایسی اگزامپل ہے اس مطلب کوشچن کی جو کہ آپ پوچھ رہے ہیں, کہ وہ بالکل آرگینکلی وہ لے کے چلا ہے اپنے ویورشپ کو بھی, وہ اپنی فیم کو بھی, اپنی ہائپ کو بھی. مطلب وہ ایک سپریٹ اینٹیٹی ہے بالکل, کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو کسی مجھے بڑے لیبل کی ضرورت نہیں پڑی. وی آر لیونگ ان 2023 رائٹ, تو اس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ ہو, آپ کسی ریکارڈ لیبل کے انڈر نہیں ہو, ٹھیک ہے, آپ خود محنت کرتے ہو. اور مطلب ٹاکنگ اباؤٹ میوزک بیک ان 90s 70s 80s, اس کے اندر تو یہ ہوتا تھا کوئی ریکارڈ لیبل ہوتا تھا جو کہ پش کرتا تھا, نئے آرٹسٹ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی, اتنی سیڈیز لے کے جاتا تھا ریکارڈ لیبلز کے پاس, اور وہاں سے پھر اس کو اپروول ملتی تھی, تو یا وٹ ڈو یو کال اٹ, وہ ایکسیپٹنس ملتی تھی, تو پھر وہ لائیو ہوتا تھا. مگر اب ایسا نہیں ہے, اور کافی زیادہ ہرڈلز فیس کرنی پڑی ہیں, تو کافی زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑی, بٹ یا ہیئر وی آر. صحیح ہے. اچھا, اب اس سب کے علاوہ یہ ساری جو سچویشنز آپ نے بتائیں, فیملی کتنی سپورٹیو ہے آپ کی, انہوں نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو؟ اچھا, اسٹارٹ میں تو نہیں کیا تھا, وین آئی واز ان میٹرک یا پھر کہہ لے ہائی اسکول, تو اس ٹائم تو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ وہ والا نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ جہاں سے مطلب ہمارے آبا و اجداد میوزک کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مطلب اب یہ ہے کہ سپورٹ اس طرح کیا تھا کہ چلو تم ایز اے ہابی اس کو لے کے چل لو, مگر یہ ہے کہ اس کو فل ٹائم نہ کرنا, کیونکہ فل ٹائم بینگ اے میوزیشین ان پاکستان از ویری ڈیفیکلٹ, ہم سب کو پتہ ہے. تو مطلب آپ پڑھائی کی طرف فوکس کرو, اس کے بعد جاب دیکھو اور 9 to 5 کرو, مگر اٹ واز اے ٹف ڈیسیجن ٹو ٹیک. مطلب میں نے اس کو پروفیشن اپنا لے کے چلنا ہے, میوزک ہی سے میں نے سب کچھ کرنا ہے. تو کافی ڈیفیکلٹ تھا, مگر میری فیملی تھوڑے عرصے بعد کافی زیادہ سپورٹیو ہوگی, جتنا میں سوچتا تھا اس سے بھی زیادہ. تو سپورٹ بعد میں ملی. ٹھیک ہے. اور اچھا, فائنلی بہت سارے ینگ میوزیشنز آپ کو سن رہے ہوں گے, ان کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پروسیس آف بیٹ میکنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیسے بنتے ہیں؟ پروسیس آف بیٹ میکنگ ویریز, مطلب اس طریقے سے ویری کرتی ہے کہ آپ کا موڈ کیا ہے. مطلب وین یو آر اسٹارٹنگ آف اے برانڈ نیو پروجیکٹ نا, تو اس کے اندر سم ٹائمز یو اسٹارٹ آف ود میکنگ اے بیٹ, لیئنگ اراؤنڈ کارڈس, یا پھر سلیکٹنگ ڈفرینٹ کیز اسکیلس, اور یا پھر یو جسٹ آسک این آرٹسٹ ٹو ریکارڈ ہز ووکلس, اور اس کے اوپر آپ پھر میوزک بنانا شروع کرتے ہو. اور یہ کافی سارے پروسیس ہیں جو کہ ایک طرح کے نہیں ہوتے, ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, اور ہر بار ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلنے پڑتے ہیں. تو پروسیس ڈفرینٹ ہے. مطلب ڈرمز ہیں, پیٹرنز ہیں جس کے اندر میلوڈک انسٹرومنٹس آتے ہیں, انسٹرومنٹیشن, لیئرنگ, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. فراست انیس ہمارے ساتھ موجود تھے, بیبا کے میوزک کمپوزر, اور بیبا وہ گانا ہے جس کی کہ بیٹ اور جس کا میوزک جو ہے وہ بھارت نے چرایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, اور کیا ان کو چوری مہنگی پڑتی ہے, ہم ہمیشہ کی طرح چوری کرا کے بس سوشل میڈیا پہ شور وور مچا کے جو ہے اس سے آگے نکل جائیں گے. ایک بہت خاص شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں,
وہ بچپن میں چھپکلی سے ڈرتی تھیں، لیکن بڑی ہو کر انہوں نے ہزاروں زخمیوں کی مسیحائی کی، خودکش حملوں کے نتیجوں میں کٹے پھٹے بدن ہوں یا درد سے تڑپتے ہوئے جسم، انہوں نے اپنی نیند اور آرام قربان کر کے ان سب کا خیال رکھا، ان کو ایک ماں کی طرح، ایک بیٹی کی طرح، ان کی جو ہے وہ نشو و نما کی ایک طرح سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نرش کیا ان کو. یہ تھی جنا ہال کی سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی، جن کو کہ آئرن لیڈی بھی کہا کرتے ہیں لوگ، اور جو کہ کینسر سے لڑتے لڑتے 27 مئی کو اپنی جان کی بازی ہار گئیں. ان کی عمر 61 برس تھی، اور لاہور میں وہ پیدا ہونے والی ڈاکٹر سیمی جمالی جو ہیں وہ 6 برس کی تھیں جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور وہ اپنی نانی کے ہاں کراچی پہنچ گئیں. اپنی بہنوں کے ساتھ وہ رہتی تھیں. ان کے والد صاحب بیوروکریٹ تھے، اور وہ زیادہ تر اسلام آباد میں اپنا وقت گزارتے تھے اپنی نوکری کی وجہ سے، یا مختلف اسٹیشنز پر تعینات ہوتے تھے. انہوں نے 1986 میں نواب شاہ کے میڈیکل کالج سے اپنا MBBS کیا، اور کراچی کے سول ہسپتال میں ہاؤس جاب انہوں نے شروع کی. پھر اس کے بعد جناح ہاسپٹل کے ایمرجنسی شعبے میں ان کی ملازمت ہو گئی باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد انہوں نے تھائی لینڈ اور امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یعنی کہ اپنی اسپیشلائزیشن وغیرہ کے لیے وہ وہاں پر گئیں. ان کی اپنی زندگی بھی بڑی سنسنی سے بھرپور تھی. اگر آپ کو کچھ واقعات میں ایسے بتاؤں کہ آپ بھی لرز جائیں گے ایک طرح سے. 2010 میں وہ ہسپتال کے گیٹ پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں زخمی ہو گئی تھیں، لیکن ان کی جان اس وقت بچ گئی اللہ کے کرم سے. ایک بار وہ وارڈ میں ایک مریض کا علاج کر رہی تھیں کہ اچانک مریض پر اس کے مخالفین نے فائرنگ کر دی. قدرت نے اس بار بھی انہیں معجزانہ طور پر بچا لیا. تمام عمر وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے والی ڈاکٹر سیمی جمالی کہلائی جاتی ہیں، آئرن لیڈی. اور ڈاکٹر سیمی جمالی کا 2020 میں آنتوں کا کینسر جو ہے اس کی تشخیص ہوئی تھی. تو اس کا مقابلہ پوری بہادری سے کرتی رہیں. ان کو بارہا ہم بھی اپنے پروگرام پہ دعوت دیتے رہے. ان کی زندگی میں ان کا ایک ہی گول تھا، اور وہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا. وہ یہ کہتی تھی، ان کے کئی انٹرویوز میں نے دیکھے، کئی انٹرویوز میں نے سنے، وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں، میں بغیر کام کیے بیٹھنا نہیں چاہتی، میں ریٹائر نہیں ہونا چاہتی زندگی میں چاہتی ہوں میں ہر وقت کام کروں. اور ظاہر ہے ان کا جذبہ بھی ایسا تھا، ان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی ڈالی تھی، کیپیبلٹی صلاحیت بھی تھی. مسیحائی کا کام انہوں نے جاری رکھا، لیکن اس موذی مرض نے بالآخر جو ہے وہ ان کی جان لے لی. ڈاکٹر سیمی جمالی کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے. اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت نے کووڈ کے دوران ان کی جو خدمات ہیں اس پر ان کو گلوبل ہیرو کا ایوارڈ بھی دیا ہے. پاکستان آرمی کا اگر ہم ذکر کریں تو انہوں نے ان کو آنرری رینک دیا ہے لیفٹیننٹ کرنل کا. تو یہ سارے اعزازات ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم ان کو آئرن لیڈی کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ وہ واقعی پاکستان کی آئرن لیڈی تھیں. اور ایسے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ جب اس شعبے کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ خواہش رکھ کے آتے ہیں دل میں کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو وہ خدمت کرنا اگر کسی نے سیکھنا ہے، کسی نے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے، تو وہ پاکستان میں ڈاکٹر سیمی جمالی کا کام اور ان کی سروسز پاکستان میں پبلک ہیلتھ کیئر کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سیمی جمالی صاحبہ کو غریق رحمت کرے. ایک بڑا لاس ہے پاکستان کی ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے لیے، اور سارے ڈاکٹرز، ان کے مریض، ان سے جن کا بھی تعلق تھا پرسنل لیول پہ، میڈیا، جو لوگ ان کو ذاتی طور پر جانتے تھے، وہ سب انتہائی جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ کی خبر سن کے بڑے ہی افسردہ ہوئے. اور ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی ہم بتائیں تھوڑا سا کہ ڈاکٹر سیمی جمالی کون تھیں. اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کے آپ کو ذرا لے کے جاتے ہیں اور اپنے 2 ہیروز کا مزید تذکرہ کریں گے. وہ 2 ہیروز ہیں جی پاکستان کے کرکٹ انڈسٹری سے، اور پاکستان کے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، 2 مایہ ناز کھلاڑی. اب دونوں امریکہ میں تعلیم حاصل کریں گے، اور پاکستانی ٹیم کے جو کپتان ہیں بابر اعظم، اور بیٹسمین ہیں محمد رضوان، معروف امریکی یونیورسٹی ہارورڈ جانے کی تیاریوں میں ہیں. ایک تعلیمی پروگرام کی جو ہے یہ کلاسز لیں گے یونیورسٹی کے. اس پروگرام کا نام ہے دی بزنس آف انٹرٹینمنٹ میڈیا اینڈ سپورٹس، اور اس کی کلاسز 31 مئی سے 3 جون تک جاری رہیں گی. اور بابر اعظم اور محمد رضوان پہلے پاکستانی کرکٹرز ہیں جو اس پروگرام میں شامل ہوں گے باقاعدہ طور پہ ایز اسٹوڈنٹس. اور دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ بوسٹن شہر میں موجود ہارورڈ بزنس اسکول سے جو کیمپس ہے اس میں کلاسز لیں گے. اس حوالے سے بابر اعظم کا کہنا یہ تھا کہ وہ زندگی بھر سیکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہمیشہ آپ کو تیار رہنا چاہیے سیکھنے کے لیے. دوسری طرف محمد رضوان نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے باوقار عالمی اسٹیج پر ان کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو یہ 2 ہیروز بھی جو تھے وہ چل پڑے ہیں اپنی ہارورڈ کی جرنی کی طرف، اور جا کر اب یہ سیکھیں گے، وہاں سے اپنی کلاسز لیں گے، وہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ تو تھا جی آج کی ہماری یہ کچھ اہم شخصیات کے بارے میں آپ کو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی اپڈیٹ کر دیں.
بھارت میں اب انتہا پسندی کا ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں. بھارت کی انتہا پسندی دنیا میں اب جو ہے وہ زبان زد عام ہے, اور بھارت میں بڑھتی ہندو انتہا پسندی مختلف شکلوں میں اپنا اظہار کرتی ہے, اور اس کا شکار جو ہے وہ عموماً مسلمان ہیں, مسلمانوں کی تاریخ سے جڑے مقامات یا تاریخی شخصیات بنتی ہیں. اچھا, ویسے تو وہاں پر ہر قسم کی ہی ادر دین ہندو کمیونٹی جو ہے وہ پرسیکیوٹڈ کہلائی جاتی ہے. وہاں پر سکھ بھی اتنے ہی مسائل کا شکار ہیں جتنا کہ کرسچنز یا جتنا کہ مسلمان. اچھا, حال ہی میں اسی مسلمان دشمنی کا ایک اور اظہار جو ہے وہ سامنے آیا, اور اس نے تو دل کو بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ ہماری نفرت میں اپنے آپ کو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں. دہلی یونیورسٹی نے BA کے سلیبس سے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں تبدیلی ہو رہی تھی, ظاہر سلیبس ریوائز ہوتے ہیں, اس میں تبدیلی کرتے کرتے پولیٹیکل سائنس کی کتاب سے علامہ محمد اقبال کا نام نکال دیا ہے. اور یہ فیصلہ یونیورسٹی کی ایکیڈیمک کاؤنسل نے 15 گھنٹے کی میٹنگ میں کیا. اتنا ٹائم ان کو لگا تو فوراً ہی کر دیتے, اس میں کیا ٹینشن تھی آپ لوگوں کو؟ اگر ہٹانا ہی تھا تو 1 منٹ کی بات تھی, اس میں کیا سٹریس تھا؟ اینی وے, علامہ محمد اقبال کا نام جو ہے وہ ماڈرن انڈین پولیٹیکل تھاٹ کے پیپر میں شامل تھا, جسے اب ہٹا دیا گیا ہے, اور یہ بڑا افسوسناک ہے. اس کی جگہ ہندو اور ٹرائبل اسٹڈیز جو ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے نصاب میں. اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر یوگیش سنگھ جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے بھارت کو توڑنے کی بنیاد رکھی تھی, اس لیے ان کا نام سلیبس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بہرحال ان کی سوچ ہے, اور اس سوچ پہ ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں, افسوس ہی کر سکتے ہیں, دکھ کر سکتے ہیں کہ ہماری نفرت میں کوئی خود کو کیسے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. اینیوے, ہمیں ایک جانا ہے وقفے کی طرف. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب بات کرتے ہیں ایک شخص کی جس کی پوری زندگی بدل گئی ایک ایونٹ سے, جس کو ہم کہتے ہیں 9/11. 9/11 کے بعد جہاں دنیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا, وہیں اس واقعے نے کراچی کے 2 بھائیوں کی زندگی بھی بدل دی, اور ان بھائیوں کو دنیا ربانی بردرز کے نام سے جانتی ہے. ان میں ایک احمد ربانی ہے اور دوسرے عبدل ہیں. انہیں ستمبر 2020 میں پاکستان سے, انہیں ستمبر 2000 میں, مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی یہ ڈیٹ, تو ان کو پاکستان سے گرفتار کیا گیا تھا, اور انہوں نے اگلے 2 برس افغانستان میں امریکی حراست میں گزارے. پھر انہیں رسوائے زمانہ جیل گوانتانامو بے میں بھیج دیا گیا, اور انہوں نے مجموعی طور پر 21 سال امریکی حراست میں گزارے, جہاں انہیں بے رحمانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا. 21 سال بعد ان کی بے گناہی پر امریکیوں کو جب یقین آیا تو انہیں اس سال فروری میں رہا کر دیا گیا اور واپس ہی پاکستان آ سکے. ان کی واپسی کی ٹویٹ پر بڑے لوگوں نے یہاں پر سیلیبریٹ کیا. عمران خان صاحب نے خاص ٹویٹس کی, میرا خیال ہے غالباً شہباز شریف صاحب بھی, جو کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. ان کے وکیل جو ہیں وہ کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کا کہنا یہ تھا کہ انہیں حراست کے دوران 62 مختلف قسم کے تشدد کا شکار بنایا گیا. جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کی بیوی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں جب وہ واپس آئے تو پہلی بار وہ اپنے جوان بیٹے سے مل سکے. ہمارے ساتھ احمد ربانی موجود ہیں, اور ان کی کہانی ایسی ہے کہ جو بھی سنے گا ان کا دل جو ہے وہ دہل جائے گا. اس قسم کی سختیاں انہوں نے کاٹی ہیں. احمد ربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کی واپسی ہو گئی خیر خیریت سے, لیکن تکلیفیں آپ نے بڑی گزاری ہیں. واپس آ کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اپنا گھر, اپنی فیملی, اپنے لوگ 21 سال بعد آپ ان سے ملے ہیں, تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. جی, بہت تبدیلی آ گیا ہے کراچی میں, یعنی بہت چینجنگ آ گیا ہے. فیملی, بچوں کو میں 2 سال بچوں کو چھوڑ کے اور 24 سال کا ملنے کا بہت فرق ہوتا ہے. ایک بچہ کو چھوڑ کے ایک جوان آدمی کو مل کر بہت فرق محسوس ہوتا ہے. مطلب فیملی کا, جو فیملی کے ساتھ ہم نے زندگی نہیں گزارا ہے, وہ ہمارے تربیت سے وہ گزرے نہیں ہے. بہت یعنی مختلف یعنی محسوس ہوتا ہے ایسا کوئی پردیسی میں آیا ہوں, ایسا نیا جگہ میں آیا ہوں, اپنے ملک میں واپس نہیں آیا ہوں. ایسا لگتا ہے کسی اور نیا جگہ میں آیا ہوں. لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے بالکل یعنی ایک فریڈم جو ملا ہے, ایک آزادی
آزادی ملنے کا بہت بڑی بات ہے. اچھا احمد صاحب، 2002 میں آپ کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا، حراست میں لیا گیا تھا. اس وقت کی صورتحال کے بارے میں کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کیا ہوا تھا، کیوں آپ کو پکڑا تھا، اور پھر آپ کو افغانستان میں 2 سال گزارنے پڑے، اور پھر اس کے بعد آپ گوانتانامو بے گئے. تو یہ سارا اپنا ذرا سفر بتائیے گا، پھر اس کے بعد ہم خصوصی طور پر بات کریں گے جو گوانتانامو میں آپ کے ساتھ ہوا اس پر. لیکن پہلے یہاں کا سفر بتائیے گا، یہاں سے گرفتاری، افغانستان اور امریکہ. یہ صرف غلط فہمی سے مطلب کسی اور کو ڈھونڈ رہے تھے جس کا نام حسن گل ہے. وہ ہمارے ایسا دور کا رشتہ دار ہے. وہ القاعدہ کا کام کرتے تھے اور مجھے عربی زبان آتی ہے، اس کو بھی، وہ بھی مدینہ کا، سعودیہ کا پیدائش ہے، میں بھی مدینہ اور سعودیہ کا پیدائش ہوں. اور مجھے حسن گل سمجھ کے مجھے پکڑ لیا تھا. پھر امریکیوں نے مجھ سے جب تحقیق کیا ہے یہاں سے، بعد میں خواہ انہوں نے افغانستان لے کے گیا. پھر وہاں ان کو پتہ چل گیا میں وہی بندہ نہیں ہے جو وہ ڈھونڈ رہے تھے. لیکن امریکی لوگ اپنے غلطی مانتے نہیں ہیں، وہ غلطی کرتا رہا ہے 21 سال تک. پھر 21 سال کے بعد ثبوت ہو گیا ہم وہی بندہ نہیں ہے اور وہ القاعدہ کا بندہ نہیں ہے. پھر رہا کر دیا. جب احمد صاحب آپ کو گرفتار کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھی اسی وقت پکڑا تھا یا وہ بعد میں پکڑے گئے تھے؟ ہاں، 1 دن بعد پکڑا گیا ہے. اچھا، اور پھر آپ دونوں کو ساتھ ساتھ ہی رکھا، مطلب افغانستان میں بھی اکٹھے ہی رکھا اور ساتھ ہی آپ لوگ امریکہ پہنچے اور پھر گوانتانامو بے پہنچے؟ بالکل، ہم نکلے کراچی سے ایک ساتھ اسلام آباد پہنچے ایک ہی ٹریول میں. پھر وہاں سے افغانستان لے کے گیا ایک ہی جیل میں. وہاں سے پھر بگرام لے کے گیا ہے ایک ہی ساتھ. مطلب ہم لوگ جو یہاں سے گیا ہے جب تک واپس آ گیا ہے ہم ایک ہی ساتھ ہیں. ایک ہی کمرہ میں نہیں، ایک ہی جیل میں نہیں، لیکن ہر پورا پروسیجر ایک ہی ساتھ، ہر پروسیجر ایک ہی ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا حوصلہ کم از کم تھا کہ آپ لوگ اکٹھے ہیں. لیکن جب آپ یہاں سے جا رہے تھے اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کو 21 سال بعد واپسی کا موقع ملے گا؟ ہمیں ہر وقت، مجھے تو میں سمجھ رہا تھا ایک دو دن میں رہا ہو جاؤں گا. وہ 1-2 دن 21 سال ہو گیا ہے. صحیح ہے. اور ان 21 سالوں میں گوانتانامو بے میں جب آپ قید رہے تو وہاں کی کیا صورتحال تھی وہ بھی ذرا بتائیے گا. تشدد کا معاملہ بتائیے گا اپنے ساتھ. دوسرے علاقے کے جو قیدی ہوتے ہیں وہ دوسرے باہر کے قیدی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی گروہ بندیاں ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی، تکلیف دینے کی کوشش کی جیل کے اندر. یہ سارا معاملہ ذرا بتائیے گا گوانتانامو بے کا. گوانتانامو بے 21 سال آدمی اگر زندگی باہر گزارے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. وہاں 21 سال بڑا مختلف حالات پہ ہم نے گزارے اور کئی جیلوں میں گزارے، ایک ہی جیل میں نہیں ہے. وہ ہر مطلب گوانتانامو جیل ایک جیل نہیں ہے. جیل نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، اتنا جیل. اور ہر جیل میں کئی بلاکیں ہیں اور ہر بلاک کا الگ قانون ہے اور ہر جیل کا الگ قانون ہے. اور ہر دن ادھر ہی، ہر روز نیا قانون ہے. وہ قانون ہے نہیں ادھر ہی. پھر جب آپ کو مطلب آپ زندگی گزارے
آپ کو دیکھتے اب خوش ہے، خواہ وہ قانون ایسے تبدیل کرتے جو آپ کو تھوڑا سا سختی مل جائے. اگر وہ قانون ایسا پیدا کرتے جو آپ کو ہمیشہ یعنی پریشان کرتے. ٹارچرنگ ان کے احمد صاحب زیادہ طور پر کس قسم کا تشدد آپ پر ہوا زیر حراست؟ ہمارے پہلے سالوں میں وہ جسمانی تشدد ہوتے تھے، ہمیں کھینچتے تھے، ہمیں مارتے تھے، ہمیں ٹھنڈا پانی میں نہاتے تھے، ہمیں برف کے اوپر بٹھاتے، اوپر ہاتھ اوپر کر کے لٹکاتے، مارتے. مطلب ہر قسم کے تشدد انہوں نے تجربہ کیا ہے. اتنا تک بندہ جب تک موت نہیں دیکھتا ہے جب تک ہمیں نہیں چھوڑتا ہے. ڈاکٹر کے اندر ہار ٹارچرنگ ڈاکٹر کی یعنی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے، جب تک موت آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ کو نہیں چھوڑتے تھے. اتنا ٹارچرنگ ہوتے تھے. اچھا، اور کوئی ایسا موقع تھا کہ جس میں آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ میں تو شاید اب ساری زندگی یہیں پر رہ جاؤں گا اور باہر نکلنے کی امید آپ کی ٹوٹی ہو؟ یہ جب تک افغانستان سے جب گوانتانامو حوالہ کیا ہے، پہلا جانے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا میں کورٹ میں جاؤں گا اور امریکہ کا حقوق انسان کی ملک ہے اور وہاں محکمہ ہوگا اور انسان کو حقوق ملتا ہے. میں 1-2 دن زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ میں ثبوت ہو جائے گا اور میں رہا ہو جاؤں گا. لیکن وہاں جانے کے بعد مجھے پتہ چلا یہ جگہ جو ہے ظلم کی یعنی جگہ ہے، ان کو ناقانون کی جگہ ہے. اس لیے ہمیں لے کے گیا ادھر ہی تاکہ کوئی بندہ آپ کے پیچھے بول نہیں سکے، نہ تو آپ کا ملک بول سکے نہ اب ان کا امریکہ والا بول سکے. یہ گوانتانامو مختلف قانون ہے، امریکہ کا قانون نہیں چلتا ہے ادھر ہی، نہ کسی ملک کا قانون. نیا قوانین انہوں نے پیدا کیا ہے جو آپ کو رہا پورا زندگی وہاں بند کرنے کے لیے رکھا ہے. تو آپ کی اتنے عرصے میں اپنی فیملی سے کتنی مرتبہ بات ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بات تو پہلے 2008 تک کبھی زندگی میں ہم نے نہیں سوچا ہم فیملی سے بات کر سکتے. خطوط ہمیں ملتے تھے اور وہ خطوط بھی ایسا تھا پورا خط کو مٹا دیتے، مطلب کالا لکیر لگا دیتے. 2-4 الفاظ خط میں مل جاتے، کیا حال ہے، ہم خیریت ہے، مطلب تفصیلی جو خط میں جتنا خطوط ہے وہ مٹا دیتا ہے، ریس کر دیتا ہے. بعد میں 2008 کے بعد احمد صاحب آپ کی اتنی دردناک کہانی ہے کہ ہماری یہ دعا ہے کہ کسی کو اس طرح کی قید نہ نصیب ہو اور ایسی قید کہ جس میں انسان امید ہی چھوڑ دے. آپ کس طرح سے اتنی سخت زندگی گزارنے کے بعد اور اتنا تشدد سہنے کے بعد، اتنی نا امیدی دیکھنے کے بعد آرٹ کی طرف کیسے آ گئے؟ مطلب یہ جو آپ کام کرتے ہیں اور بڑی مہارت سے کرتے ہیں، بڑی خوبصورت آرٹ پیسز آپ بناتے ہیں، یہ کس طرح سے آپ کے اندر کب سے چل رہا تھا؟ وہاں سے تھا یا یہ یہاں آ کر شروع ہوا؟ نہ میں نے یہاں ابھی تک میں نے کام شروع نہیں کیا. یہ سارے میرا کام گوانتانامو میں نے کیا ہے. گوانتانامو سے پہلے صرف میں اسکول میں کرتا تھا. بعد میں 2010 میں تقریباً چانس ملا ہے، تھوڑا سا کلر وغیرہ یہ مل گیا تھا، پھر دوبارہ شروع کیا ہے. تو اب یہاں پہ بھی اس کا آغاز اس کو جاری رکھنا ہے؟ انشاءاللہ رکھوں گا. ابھی تک شروع نہیں کیا، اصل تھوڑا سا ادھر مطلب سیٹلمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے. میں تھوڑا سا ابھی تک مطلب گھر کا شفٹنگ وغیرہ یہ تھوڑا سا
सेटल नहीं हुआ है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद रब्बानी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान का वो कैदी जो 21 साल पता नहीं किस जुर्म की सज़ा काटता रहा और 21 साल बाद उसकी बेगुनाही साबित हुई और उसको अपने वतन पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई। 21 साल किसी शख्स ने इस तरह कैद-ओ-बंद की सोबतें काटने में गुजारी हों, तो इस पे तो हम क्या ही कह सकते हैं। अल्लाह ताला कभी किसी को अपने ख़ानदान से, अपने प्यारों से इस तरह से जुदा ना करे और किसी पर इस किस्म की कड़ी आजमाइश ना डाले। आपको लेकर चलते हैं, ज़रा कराची का रुख करते हैं। और बड़ी ईद जो है वो अब आएगी इंशाल्लाह, और बड़ी ईद का जो मौका है वो ज़ाहिर है गोश्त हैं और मवेशी मंडियां हैं और लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमारे साथ फरीद आलम है, मवेशी मंडी से कराची में मौजूद हैं, और ज़ाहिर है बहुत बड़ी कराची में मवेशी मंडी लगती है, उसके हवाले से ज़रा अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फरीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कैसी है कराची की मवेशी मंडी इस मरतबा? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में 2023 कराची में अब सच चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मवेशी के जो व्यापारी अपने मवेशी लेके कराची सब मवेशी मंडी में आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मवेशी मंडी में सैकड़ों की तादाद में जानवर मुख्तलिफ इलाकों से पहुँचा दिए गए हैं। मवेशी मंडी इससे कबल सुपर हाईवे पर लगाई जाती थी, लेकिन इस मरतबा इंतज़ामिया ने मवेशी मंडी का मुकाम तब्दील करके नादरन बाईपास पर यह मंडी लगाई है। नादरन बाईपास और सुपर हाईवे के दरमियान 9 किलोमीटर का ये फासला है, जो कि इंतहाई पुरखतर है। यहाँ से जानवर लाना और जानवर ले जाना इंतहाई दुश्वार गुजर मरहला होता है किसी की भी शहरी के लिए, क्योंकि अब तक जो शिकायतें हमें मौसूल हो रही हैं सुपर हाईवे से, जब नादरन बाईपास पे लोग मवेशी मंडी देखने के लिए आ रहे हैं या जो व्यापारी मवेशी मंडी में स्टॉल लेना चाहते हैं, उनकी जानिब से शिकायत की गई है कि बीच रास्ते में उनसे लूटमार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर अपने पैसे और अपने जानवरों के लिए बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर मंडी में हम इंतज़ामात की बात करें तो मंडी इंतज़ामिया की जानिब से बहुत दावे किए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। यहाँ पर जो व्यापारी पहुँचे काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। वो ना ही उनके पास पानी की वाफिर सहूलत मौजूद है, ना ही यहाँ पर बिजली की प्रॉपर कोई सहूलत दी जा रही है, ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम किया गया है, जिसकी वजह से व्यापारी रात के औक़ात में काफ़ी खौफजदा नज़र आ रहे हैं अपने जानवरों को लेकर। कराची मवेशी मंडी 2023 का जो है इस वक्त का काम, उसकी तैयारियों का काम जारी है, और अभी ये सिलसिला जारी है कि मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से व्यापारी काफ़िलों की शक्ल में मवेशी मंडी पहुँच रहे हैं। मवेशी मंडी का काम मुकम्मल होने में कम से कम अभी 10 से 15 दिन का टाइम और दरकार होगा, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर ये मवेशी मंडी जो है फंक्शनल हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरीद आलम कराची से मवेशी मंडी के हवाले से अपडेट दे रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं ज़रा औरकज़ई, और औरकज़ई में एक बड़ा ज़बरदस्त सा गार है जो कि मेरा ख्याल है दरियाफ्त की है हमारे ज़ीशान काका खेल ने, हमारे जो नुमाइंदे हैं 92 न्यूज़ के, उनकी तरफ चलते हैं। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम, कौन से गार वार के बाहर आप खड़े हैं? जी बिल्कुल, ज़िला औरकज़ई में मौजूद है, और यहाँ पर इसकी खूबसूरती की अगर बात की जाए तो अपनी मिसाल आप है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सरसब्ज़ और शादाब दरख्त आपको और पहाड़ आपको नज़र आएंगे। शदीद गर्मी के मौसम में भी आपको ठंड महसूस होगी, काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत गिर चुका है। और इस वक्त खुसूसी तौर पर हम जिस मकाम में मौजूद है, तो इस वक्त एक सयाह मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इस गार के बारे में क्या कहते हैं। थोड़ा सा बताएँ, कितना तारीख़ी है ये? बहुत तारीख़ी है, हम पहली बार आए हैं। हम बाहर मुल्क में काम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम पहली बार आए हैं। हम आए नीचे शेरकोट से, कच्चा पखर से, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। इसका जो सिरा है वो अभी तक किसी ने मालूम नहीं किया कि किधर तक है, लेकिन हम तो बस थोड़ा सा राउंड मार कर इस तरफ आ गए। सुना ये एक तारीखी मकाम है और सदियों गुजर जाने के बाद भी ये मालूम नहीं हो सका कि इस मकाम का जो आखिरी पॉइंट है वो कहाँ पर है। लेकिन इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह आते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं। उनके मुताबिक अगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए तो ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन सयाहती पॉइंट बन सकता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पहाड़ों के दरमियान ये मकाम वाक़या है और बड़ी तादाद में सयाह, जो मकामी सयाह वो यहाँ पर आते हैं। जी ठीक है भाई ज़ीशान साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये गार ढूंढ के निकाला है। वहाँ पर जो लोग आए हुए थे सयाह, वो भी पहली दफ़ा आए हुए थे, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये जगह लग रही है। और इसकी बाकायदा हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इसको
تھوڑا سا پریزرو کیا ہوا ہے, تھوڑا سا اس کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اور ایک میں سیاح کی جو بات سن رہی تھی, جو ذیشان نے جن سے بات کی, وہ کہہ رہے تھے ہم باہر سے آئے ہیں اور ہمارے لیے یہ بڑی اچھی جگہ ہے اور ہم کچا پخا کے علاقے سے آئے ہیں. اب پاکستان کے جو ورڈز ہوتے ہیں, ویسے ہر علاقے کی اپنی زبان ہے, ہر علاقے کا اپنا نام ہے, لیکن یہ جو انہوں نے علاقے کا نام بتایا کچا پخا, یہ بیسیکلی کچا پخا ہم اردو میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ ہو جائے گا کچا اور پکا, پکا از پخا. تو یہ کچا پخا جو ہے وہ انہوں نے, ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہو جہاں سے کوئی کچی اور پکی روڈ دونوں ایٹ اے ٹائم گزر رہی ہو, یا کوئی ایک ایسی روڈ ہو جو کہ کچی بھی ہو مختلف جگہوں سے اور پکی بھی ہو. تو یہ بڑا فنی سا مجھے اس میں ایک ورڈ لگا, تو مجھے لگا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کروں کہ یہ کچا پخا جو ہے یہ کون سی جگہ کا, کس قسم کا نام ہے اور کیا ہے یہ جگہ. تو یہ ہے بیسیکلی کچی اور پکی, یعنی کہ کچا اور پکا. تو جو بھی یہ علاقہ ہے ہوگا, میں بھی نہیں گئی ہوئی. ایک وقفے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مزید کچھ ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشنز کریں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی. پاکستان کا سیاسی مسئلہ ابر آلود ہے, کہیں مہربانیوں کی بارش ہو رہی ہے تو کہیں غصے کی طوفانی آندھی جو ہے وہ چل رہی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما روزانہ کی بنیاد پر اسے چھوڑتے جا رہے ہیں. کچھ رہنما بہرحال ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن کچھ جو ہیں وہ تیز ہواؤں کے جھونکے کی طرح اڑتے چلے جا رہے ہیں باہر کی طرف. زمان پارک کی رونقوں کی بات کریں تو وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہوا کرتی تھیں. یوں لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب اپنی رہائش گاہ میں ہی نظر بند ہو کر رہ گئے ہیں. بار بار مذاکرات کی دعوت بھی وہ دے رہے ہیں, لیکن حکومتی رہنما جو ہیں انہیں 9 مئی کے واقعات یاد دلاتے ہیں یا شرائط رکھتے ہیں کہ بھائی معافی مانگے 9 مئی کے واقعات پر, 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان پر. ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی پر پابندی کی باتیں بھی چل رہی ہیں. عمران خان صاحب کی نااہلی گرفتاری کے امکانات پر بھی گفتگو جو ہو رہی ہے. اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنان جیل میں قید ہیں. خواتین کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کی بڑی تشویشناک پریس کانفرنسز جو ہیں وہ رات کے 12:30 بجے مڈ نائٹ کو ہو رہی ہیں, اور سارے سوشل میڈیا پر اس بات کی ایک ہی جو ہے وہ شور مچا ہوا ہے کہ بھئی یہ کسی قسم کا کوئی کور اپ لگ رہا ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رانا صاحب بغیر کسی وجہ کے اس قسم کی ایسی ہنگامی پریس کانفرنس کریں جس میں ان کا چہرہ اور ان کے الفاظ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے. دوسری طرف کل ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی. مریم نواز صاحبہ کا لبرٹی چوک پر یوم تکبیر بھی منانے کا جو پروگرام تھا وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچا. اس میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا عوام سے. دونوں کے جو خطابات تھے, مریم صاحبہ کے اور میاں صاحب کے, دونوں ذرا ڈیفرنٹ تھے. مریم صاحبہ کا تو یوزول تھا کہ آغاز بھی خان سے ہی ہوا اور اختتام بھی خان پر ہی ہوا, اور درمیان میں بھی صرف عمران خان ہی تھا. دوسری جانب میاں صاحب نے اپنے پروجیکٹس گنوائے اور اپنے آؤسٹرز کا, یعنی کہ اپنے 3 مرتبہ نکالے جانے کا وزارت عظمیٰ کے آفس سے, اس کا بڑا ہی کیئرفلی چوزن ورڈز میں ذکر کیا. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور کیا سیاست ہو رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا ریوائول بھی ممکن ہے؟ کیونکہ ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کو پی ٹی آئی کا جیسے ہی لوگوں نے چھوڑنا شروع کیا, ویسے ہی عمران خان صاحب نے نئے لوگوں کو نوٹیفائی کرنا شروع کر دیا. تو رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کو انفارمیشن سیکرٹری لگایا گیا. عمر ایوب صاحب کو اسد عمر صاحب کا جو پورٹ فولیو ہے پارٹی میں وہ دے دیا گیا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم نسیم صاحب. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ سر, بہت شکریہ. کسی پہلی دفعہ اتنے عرصے میں گڈ مارننگ کا ہے ہمیں. آپ کو بھی بہت بہت گڈ مارننگ سر. یہ بتائیں کہ پہلے آپ مریم صاحبہ کی جو کل کا یوم تکبیر کا جشن تھا اس کے حوالے سے ہم بات کریں یا عمران خان صاحب کی سیاست ہے, پہلے اس کو ڈسکس کر لیں. یور چوائس. دیکھیں چلیں لبرٹی سے شروع کر لیتے ہیں. کل مجھے لبرٹی میں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں ہوتا کسی محاذ کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا ہو. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک کال کے اوپر لبرٹی مارکیٹ میں بہت زیادہ ایک سیاسی جو اپنی جماعت ہے اس کا وہاں پہ رش لگ جاتا تھا. اور یہ جو کل والا رش تھا یہ تو قصور سے, شیخو پورہ سے, گجرانوالہ سے تمام جو ایم این ایز ایم پی ایس کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے وہاں پہ لا کے بندے اکٹھے کرنے ہیں. اب بات دوسری کر لیتے ہیں. جس طرح آپ نے انٹرو میں بہت ساری چیزوں کا ڈسکس کیا, تو دیکھیں کسی بھی پارٹی کے اوپر جو ہے نا قدغن نہیں لگایا جا سکتا. ہر پارٹی میں شرپسند بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جب ماڈل ٹاؤن میں سیکر ہوا تھا تو وہ ایک گلو بٹ نامی شخص بہت مشہور ہوا تھا جس کو بعد نے اون کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور اس نے کس طرح سے ہم گاڑیاں توڑی تھی, گاڑیوں کے شیشے توڑے تھے. تو ہر جماعت میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. 9 مئی کے واقعات کی کوئی بھی ذی شعور پاکستانی جو ہے وہ اس کے پذیرائی نہیں کر سکتا, بلکہ ہر بندہ جو ہے اس کی مذمت کر رہا ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ شہید
جو ہے اور جو پاک فوج ہے یہ ہمارے محافظ ہیں. جب ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں تو یہ اس وقت ہماری حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب بڑے کراؤڈز ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ڈائگنوز کرنی پڑتی ہیں کہ کون شر پسند تھا, کون اس میں شامل ہوا. اگر 3-4 ہزار لوگ اس میں شامل تھے, آپ 1500 کو سزا دیتے ہیں تو آپ کروڑوں کی پارٹی کو تو بین نہیں کر سکتے. اور دوسرا آپ کو ان وجوہات کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا کہ عوام کے اندر اتنا غصہ کس بات سے تھا. میں نے تو دیکھا ہے کہ جب 1 سال ہو گیا پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے اور جو مہنگائی جس نہج پہ پہنچ گئی ہے, لوگوں کے پاس بچوں کو دینے کو فیس نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, میڈیوکر بالکل تباہ ہو کے رہ گئے ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک اینگر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ کس طرح پھٹتا ہے. میں تو 6 مہینے سے اپنے پروگرامز میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو تمام غصہ جوان چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہاں پہ خدا نخواستہ مجھے تو کوئی بڑا سانحہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر ایک مجھ جیسے ناچیز کو یہ چیز نظر آ رہی تھی تو جو اس ملک کے اللہ تعالیٰ مزید سانحات سے پاکستان کو محفوظ رکھے. نصیر صاحب آپ تھوڑا سا لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں. جو تقاریر ہوئی کل مریم صاحبہ کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی, دونوں کی الگ الگ تقریریں تھیں. ظاہر ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کبھی عمران خان کا اس طرح سے ڈائریکٹلی ذکر نہیں کیا. کل کی تقریر میں بھی انہوں نے میرا نہیں خیال, میں نے تقریباً ساری ہی بڑے غور سے سنی ہے, اگر مس ہو گئی ہو مجھ سے تو وہ الگ بات ہے, لیکن عمران خان صاحب کا ڈائریکٹلی ذکر ایک دفعہ بھی نہیں آیا. میاں صاحب کی تقریر میں انہوں نے اپنے کچھ پروجیکٹس گنوائے, انہوں نے بتایا موٹر ویز کس نے بنائی, میں نے بنائی. یوم تکبیر کا انہوں نے ذکر کیا, جو ہمارے بلاسٹس ہوئے تھے اس کا ذکر کیا, اور پھر انہوں نے آخر میں جو ہے وہ اپنے آؤسٹرز کا ذکر کیا کہ مجھے بھی نکالا گیا اور مجھے پتہ نہیں کس جرم کی سزا ملی پاکستان کو, اور اس قسم کے کچھ ذرا گلے شکوے کیے. اب وہ ظاہر ہے وہ کس سے کر رہے تھے, وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ گلے شکوے کس سے کر رہے تھے, اور کیا یہ کوئی پارٹی لائن جو ہے وہ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے کہ مریم صاحبہ از گوئنگ ٹو ٹارگٹ عمران خان اینڈ نواز شریف صاحب از گوئنگ ٹو ٹارگٹ somebody else. شفا ویری گڈ کوشچن. میں اس طرح شروع کروں گا کہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. پہلے انہی نواز شریف صاحب کی تقاریر کے اوپر پابندی تھی, ٹی وی پہ دکھانے کے اوپر پابندی تھی, پھر ایسے کیا حالات ہو گئے لندن میں بیٹھے بیٹھے کہ وہ مفرور ہیں اور مجرم بھی ہیں اس وقت, ان کی سزا یافتہ ہیں, ان کی تقاریر بڑی کھل کے دکھائی جا رہی. تو شفا یہ جو آپ نے دونوں کے کمپیریزن کی بات کی ہے نا, یہ کمپیریزن ایسے ہوگا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ. مریم نواز نے جو ہے وہ عمران خان سے شروع کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہوتا اتنا زیادہ بولنے کا, کوئی پلان لے کے آنے کا. وہ تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جبکہ ان کے چچا محترم جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو کیونکہ ان کے اوپر مہنگائی کے لیے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, مس مینجمنٹ پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, تو وہ اس کو اون نہیں کرتی, وہ صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ان کی تقریر اٹھا لیں تو اس میں 50-100 دفعہ کم از کم عمران خان صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے. دوسری طرف نواز شریف اپنا امیج بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ 9 مئی کے واقعات کو اس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, ان کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ بحال ہو سکے. حالانکہ اس طرح کے الزامات تو پہلے بھی جو سیاسی پارٹیوں ان پہ لگتی رہی. انہی نواز شریف کے اوپر جہاز اغوا کرنے کا الزام تھا, دہشت گردی کے مقدمات پہ غدار پاکستان کہا گیا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سپریم کورٹ کا سر, وہ سپریم کورٹ کا حملہ, جی وہ سپریم کورٹ کا حملہ ہے. اس کے علاوہ پارٹی کا بھی وہ جہاز اغوا والا سلسلہ تھا. جس طرح پیپلز پارٹی کا وہ جہاز اغوا ہوا تھا, پھر اس کو الذوالفقار تنظیم کا نام دیا گیا. تو پارٹیز کے اوپر اس قسم کے برے وقت آتے رہتے. میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا شفا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں, کیونکہ جب سیاست میں ویکیوم آتا ہے, سیاسی جماعتیں اپنے معاملات خود طے نہیں کرتی, تو پھر اداروں کا نام بیچ میں آتا ہے اور ادارے بدنام ہوتے ہیں. حالانکہ ادارے صاف طور پہ اپنا کام کرے. پاک فوج سرحدوں پہ بہترین پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے, سپریم کورٹ اپنا کام کر رہا ہے, کتنے بہترین انہوں نے فیصلے کیے. بلکہ ان کے فیصلے کے نتیجے میں یہ جو پی ڈی ایم این کی حکومت معرض وجود میں آئی تھی, تو بات یہ کہ اداروں کو بیچ میں نہ لائے, بیٹھ کے مذاکرات کریں. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ برف پگھل رہی ہے, تو بیچ میں شرارت ہوئی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر کا جس طرح دروازہ توڑا گیا, ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا. تو لگا کہ کوئی ان جو معاملات یا مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو سیبوٹیج کرنا چاہ رہا ہے. تو اس طرح کے شرپسندوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. شرپسند تو وہ بھی ہیں جو چادر اور چار دیواری کا اس وقت بالکل خیال نہیں کر رہے, اور لوگوں کے گھروں میں جس طرح چھاپے مارے جا رہے ہیں, جس طرح عورتوں کی تذلیل ہو رہی ہے, جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. تو یہ تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے. جب اس قسم کے معاملات پورے ملک میں پھیل جائے تو پھر ایک وہ لاوا بن جاتا ہے, اور وہ لاوا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نکل سکتا ہے, اور اس سے پھر ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے. جس طرح 1970 میں آپ نے دیکھا کہ سیاستدانوں کی جب آپس کے معاملات طے نہیں ہوئے تو ہمیں آدھا ملک کھونا پڑ گیا.
1977 में जब आपस में लोग नहीं बैठ सके, सियासतदानों ने अपने मामलात तय नहीं किए, तो फिर ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगा, फिर 90s का दौर आ गया, फिर 99 में मार्शल लॉ लगा। तो ये हम कब सबक सीखेंगे, कब तक हम एडवेंचरिज्म करते रहेंगे, कब तक हम तकारीर में खड़े होकर एक दूसरे को गालियां निकालते रहेंगे। इस मुल्क में गरीब इस वक्त एक वक्त की रोटी के लिए तंग है, लोग अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, उन्होंने उसको स्कूल से उठा लिया। जब बच्चे तालीम नहीं हासिल करेंगे तो फिर किस किस्म का मुआशरा डेवलप करेगा, ये आपको मिलकर सोचना पड़ेगा। अच्छा नसीम साहब, ये भी बताइए कि इमरान खान साहब से की पार्टी से लोग जाने लग गए, और मतलब कहते हैं ना कि वो फ्लॉक्स में, वो जिसको कहते हैं ना, उनमें जाने लग गए, मतलब गुच्छम गुच्छा जिसको हम कहेंगे, या पता नहीं कौन सा लफ्ज़ मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँ, आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। जाने लग गए एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, वो कहते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े वो स्ट्रेस फ्री नज़र आ रहे थे। कोई सहाफ़ी कहता है वो प्रेशर में अच्छा खेलते हैं, कोई कह अच्छा। फिर आगे हमने देखा जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद ये हुई कि उमर अयूब साहब को असद उमर की जगह जो है वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब एक तरह से लगा दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी तरफ रऊफ़ हसन साहब को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगा दिया गया। तो क्या ये पीटीआई साथ साथ अपना रिवाइवल भी करती जा रही है, या ये कोई टैक्टिक ऐसी है कि ये दिखा रहे हैं कि भाई वी आर नॉट अंडर प्रेशर? वो गुच्छम गुच्छा का तो अगर आप कहें ना जोक दर जोक छोड़ते चले जा रहे तो बेहतर लफ्ज होगा। अच्छा, दूसरी तरफ जोक दर जोक, बिल्कुल बिल्कुल सर, जोक दर जोक। जी जी, काफी आपने सवाल की मैं बारी बारी जवाब लॉक्स ऑफ अ फेदर फ्लाई टुगेदर वाला था। ये जो छोड़ के जा रहे हैं, ये इनसे छोड़ने का कहा जा रहा है। ये तो जब थोड़ी सी गर्द थमेगी, तूफान थमेगा, तो फिर पता चलेगा कि लोगों के ऊपर क्या ये जो तैनातियां हैं पीटीआई में, ये रिवाइवल शुरू हो गया पीटीआई का, या ये सिर्फ एक टैक्टिक है दिखाने के लिए कि हमें अभी प्रेशर में नहीं डाला जा सकता? एक और लफ्ज भी है, जैसे आपने देखा कि साइबेरिया में ठंड शुरू होती है तो मौसमी परिंदे जो है वो दूसरी तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि आप देखें कि जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा, आप जस्टिस गुरु औरंगजेब जो जस्टिस है वहाँ के अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने जो कहा है आप वो देख लें कि वो किस तरह उन्होंने बात की है कि जो जमानत पे तो कोई रिहा हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें प्रेस क्लब में जाके। तो ये तो जब हालात संभलेंगे तो पता चलेगा कि किसके ऊपर कितना प्रेशर मौजूद था और किस तरह उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। दूसरी आपने जिस तरह बात की कि उन्होंने अपना नई पार्टी के वर्कर्स जो है उनको तैनात करते जा रहे हैं, तो उसमें जैसे रऊफ हसन साहब को उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रखा है, तो डेफिनेटली जब आपकी टीम में लोग जख्मी होना शुरू हो जाते हैं, खान साहब को बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तो उन्होंने रिजर्व खिलाड़ी रखे होते हैं, उनको ला के आपने अपना मामला तो चलाना ही है, क्योंकि मुश्किल वक्त तो आते हैं। जिस तरह खान साहब के नर्व्स की बात की थी, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह पिछले दिनों एक बड़ी ही मज़ाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनकी तरफ से, उसमें आप देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर कितना प्रेशर था। उन्हें जिस तरह गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनका ब्लड प्रेशर ऐसे था जैसे किसी 20 साल यंग आदमी का होता है, उनका हार्ट बीट भी 70 के ऊपर था। इसका मतलब है कि उन्हें मुश्किल वक्तों पे अपने नर्व के ऊपर काबू रखना आता है, और लीडर हजरात ऐसे ही होते हैं, उनके ऊपर बड़ा बड़ा बुरा वक्त आता है। अगर वो अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखें, आपके कारकुनान का जो है वो लहू को गरमाते रहे, तो रिवाइवल हो जाता है। हमने बहुत सारा अप एंड डाउन्स देखे हैं इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से अब पीटीआई और खान साहब भी इसमें से गुजर जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कभी कोई इस किस्म की शरपसंदी या ऐसा वाकया ना हो जिससे हमें हजीमत उठानी पड़े। जी बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद, और पाकिस्तान की जो अबर आलूद किस्म की सियासत है जिसके कि बादल छट नहीं रहे हैं उसके हवाले से बात हो रही थी। अब एक और मुल्क की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तुर्की के गुज़िश्ता रोज़ रन ऑफ इलेक्शंस हुए जिसमें तैयब अर्दोआन जो है उनको फतह नसीब हुई और उन्होंने 52% वोट हासिल किए, जबकि उनके जो हरीफ हैं कमाल ओगलू उन्होंने 46% वोट हासिल किए। और 2 दहाइयों बाद भी सदर रजब तैयब अर्दोआन जो हैं वो एक तरह से दोबारा पावर में आ गए हैं। 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए अब उनको कि वो तुर्की को रूल कर रहे हैं। और गालिबन मैं एक जगह पर वो पढ़ रही थी कि 11 मरतबा जो है वो इलेक्शंस जीत चुके हैं जब से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। उनको सरबराहान मुमलिकत मुख्तलिफ जो है उन्होंने मुबारकबाद भी देनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान से भी उनको मुख्तलिफ जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके समेत मुख्तलिफ लीडरान ने, सियासी लीडरान ने मुबारकबाद दी। आतिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 92 न्यूज़ के नुमाइंदे, तुर्की से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम।
بہت شکریہ عاطف صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بہت بڑے بڑے ممالک چاہتے تھے کہ رجب طیب اردوغان صاحب جو ہیں وہ نہ جیتیں، اور وہ جیت گئے ہیں. مسلم ممالک کئی چاہتے تھے کہ وہ جیتیں. تو یہ جو جیت ہے وہ سیلیبریشنز ہم نے کل دیکھی. سیلیبریشنز کا تھوڑا سا پہلے بتائیے، کس طرح منایا گیا ان کا جشن جیت کا، کہاں کہاں منایا گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب رات کو یہ ووٹنگ کا عمل جب مکمل ہوا ہے تو آفیشلی طور پر ابھی اناؤنس نہیں تھا ہوا، تو یہاں پر لوگ اسی طرح سڑکوں پر نکلے ہیں جیسے ان کے مارشل لا کے ٹائم لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے تھے جب یہاں ترکی میں مارشل لگا تھا. میں نے وہ تاریخ دیکھی ہے 2016 کے اندر، اور آج وہ دیکھا ہے کہ جس طرح لوگ جو بچوں کو لے کر بڑے بوڑھے سب لوگ سڑکوں کے اوپر اس طرح رات کو موجود تھے. آتش بازی کا سماع تھا، ہمارے چینلز کو لائیو دکھایا ہے کل رات کو بھی. ظاہر بات ہے پورے ترکی کے اندر کوئی ایسا نمائندہ بھی نہیں کسی اور چینل کا. یہ بھی 92 نیوز چینل ہمارے کو اعزاز ہے کہ وہاں ہم نے رات کو لائیو کوریج لوگوں کو دکھائی ہے، اپنے ناظرین کو بھی. تو رات کو بڑا جشن کا سماع تھا کہ ترکی کی ایک تاریخ کو انہوں نے پلٹ کے رکھ دی ہے کہ 100 سالہ جو معاہدہ لوزان تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے ابھی وہ مکمل ہونے والا ہے. تو ایک طرف کی صدارتی الیکشن بھی تھا، اور دوسری طرف جو بائیڈن کی جو لابی تھی تو ساری وہ بالکل ایک منظم طریقے سے آپ دیکھیں نا. اگر الیکشن سے کچھ دیر پہلے، ایک مہینہ پہلے، یہاں کے 8 سفارت خانوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑتے ہوئے واپس چلے گئے تھے. یعنی کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا تھا کہ ترکی کے اندر کوئی نئی چیز اور عجیب ہونے والی ہے. یعنی جرمنی کے اور دوسرے ممالک کے، پولینڈ کے، فرانس کے سفارتخانوں نے یہاں اپنا کام چھوڑا پری پلان. پھر یہاں منظم طریقے سے ایسا ایک ماحول پیدا کریٹ کیا گیا کہ ترکی کے اندر جو اردگان کی جو جماعت ہے وہ ملک سنبھالنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. کچھ دیر پہلے یہاں پر آپ کو شاید پتہ ہی ہے کہ یہاں ایک جو بلاسٹ کی وہ ایک بہت بڑی ایک چیز پیش کی گئی، جیسے وہ ایک عورت کو پکڑا گیا پری پلان سارا. انہوں نے ایک عورت نے یہاں بلاسٹ کیا جو نائجیریا کی تھی، پھر اس کو انہوں نے بڑے 24 گھنٹے کے اندر بڑا اس کو لا کر کٹھیلے میں کھڑا کر دیا. یعنی کہ انہوں نے مکمل طور پر ترکی کے معاشرے کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردوغان نے خالی ترکی کا لیڈر نہیں، جیسے انہوں نے اپنے ملک کو ترکیہ کے نام سے لوگوں کو متعارف کروا دیا کہ ترکی خالی ترکیہ، یہ ترکی ہے اور بہت بڑا یہ خطے کے اندر کام کر رہا ہے. اور اسی طرح رات کو جو اپوزیشن کا اتحاد تھا 6 رکنی. عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود سے جوائن کر رہے تھے ہمیں، اور اردوغان صاحب کی 11ویں مرتبہ الیکشن کی جیت کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا، جس طرح سے لوگ سڑکوں پر نکلے اور خود ہی نکلے بغیر کسی، ابھی اناؤنسمنٹ بھی آفیشیل نہیں ہوئی تھی کہ وہ لوگ نکل آئے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، اور اردوغان صاحب کی دوبارہ صدارت پر جو ہے وہ جشن منانے لگ گئے. تو جمہوریت اسی کا نام ہے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.